ساتھ پاتے ہیں، اور یہ برکت جو خدا نے ہمارے لیے رکھی ہے، ہم اس کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں، خدا کے پیار کے لیے، اس کی بڑی محبت کے لیے جو ہم کو بارہا اپنے پاس آنے کا موقع دیتا ہے۔ میں جو کلام میرے دل میں آج ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ میری اپنی ہی زندگی میں ایک کام کر رہا ہے، اور میں اس کلام کو سناتے ہوئے اس کلام کا حصہ بھی ہوں، اور میں اس کو پرسنلی بہت پسند کرتا ہوں، چاہے میں اس کا اقرار کر سکوں یا میں نہ کر سکوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کتاب مقدس ہم کو تعلیم دیتی ہے، تو جو بھی کلام ہم پیش کرتے ہیں وہ کلام سنانے والے کی زندگی کا حصہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اسی لیے جب بھی ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں یا کبھی بھی کلام کو سنتے ہیں، اور اب آپ سوچتے ہوں گے دنیا میں بہت سی آوازیں ہیں کہ آپ کلام کو سن سکتے ہیں، اور اسپیسیفکلی خدا ان کا کلام خادموں کو سکھاتا ہے کہ وہ بات جو ان کی اپنی زندگی میں شامل نہیں ہے وہ اس کی منادی نہ کریں۔ اور یہ میں بائبل کی آیت آپ جانتے ہیں، رومیو 2 کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور دوسری طرف خدا یسوع مسیح نے پابند کیا کہ جس چیز پر آپ عمل کرتے ہیں وہ آپ کو سکھانا ہوگا، اور اگر آپ کسی حکم پر عمل کرتے ہیں اور اس کو آپ سکھا نہیں سکتے یا سکھانا نہیں چاہتے، اس کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہم کو آسمان کی بادشاہ میں بہت چھوٹا بناتا ہے۔ تو یہ بات جو میں نے کہی ہے میں آپ کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں، خدا کے روح کی ہدایت سے۔ آپ نے بہت دفعہ یہ آیت میرے منہ سے سنی ہوگی، اگر آپ مجھے پرانے جاننے والے ہیں، تو میں اس آیت کو مجھے خدا نے ایک ریولیشن کے لیے دیا ہے، کہ میں ایک مکاشفہ کی طرح اس آیت کو سمجھتا ہوں کہ دا مومنٹ آپ کو پتہ چلے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ خدا کا کلام ہے جس پر آپ عمل کر رہے ہیں، تو ایک تو اس کا آپ کریڈٹ نہیں لے سکتے کہ آپ کوئی نیا کام نہیں کر رہے، آپ کے باپ نے آپ کو کرنے کو کہا تھا تو آپ نے کیا ہے کیونکہ کلام میں لکھا تھا، اور دوسرا اس کا اقرار کریں کہ یہ کلام میں لکھا ہے اس لیے یہ کیا جا رہا ہے۔ تو جب آپ گواہی کسی کو دیں گے کہ یہ کلام کی آیت ہے جس پر میں عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو آپ اپنے آپ کو خود بھی ٹیسٹ میں ڈالیں گے کہ کیا آپ واقعی اس کو کلام کے مطابق کر رہے ہیں یا آپ اپنے پاس سے کر رہے ہیں۔ کیونکہ کب لوگ کلام کو آگے نہیں پیش کرتے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس پر پورے طور پر عمل نہیں کر رہے، اور جب ہم کلام کو پورے طور پر عمل میں نہیں لاتے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم عمل میں لے آئیں، کئی دفعہ کئی چیزیں ہیں ان پر اوور کم کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، لیکن بہت دفعہ ابلیس ان کو آدھے کام کے بعد روک کر، آگے بڑھنے سے روک کر، وہ اسی طرح اس کو پیش کرنے لگتے ہیں۔ تو کلام کہتا ہے کہ جو شخص اس حکم کو توڑے گا اور وہ آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا کہلائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے ہم اس کلام کو جب آگے پیش کرتے ہیں تو اس کو اس کی انٹائرٹی میں پیش کرنا ضروری ہے۔ آپ جس بھی حکم پر عمل کر رہے ہیں آپ کو اسی معیار پر اس پر عمل کرنا ہے اور وہ لوگوں کو سکھانا ہے، اور اگر اس معیار پر عمل نہیں ہو رہا تو اقرار کیا جا سکتا ہے کہ میں بھی ابھی خود وہاں پہنچا نہیں ہوں، یہ جو کلام ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں ابھی میں خود بھی پورے طور پر اس پر عمل نہیں کر پا رہا، کیونکہ خدا کا روح آپ کو بتا دے گا کہ یہ بات تو وہاں بتانی ہے مگر آپ خود بھی اس پر عمل نہیں کر رہے۔ تو آپ کو علم ہونا چاہیے، یہ میں کسی وائز کی بات نہیں کر رہا کہ میں پاسٹر ایمینول صاحب کی یا پاسٹر عمران صاحب کی بات کر رہا ہوں، نہیں، ہم سب خداوند کے گواہ ہیں۔ تو گواہ ہونے کی خوبی یہ ہے کہ جو بات آپ بتا رہے ہیں وہ آپ نے سنی ہے، وہ آپ نے دیکھی ہے، اور وہ آپ کے تجربے کے اندر ہے۔ تو اگر آپ کو اس کا تجربہ نہیں ہے تو آپ اس کی گواہی نہیں دے سکتے، اور جو گواہ ہے وہ ضرور ہے کہ وہ روح القدس، جب خدا یسوع مسیح نے یہی کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے،
اور یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب ہم کوئی بات کسی سے کریں تو وہ خدا کے کلام کے اوپر بیس ہو کہ آپ اس کلام پر عمل کر رہے ہیں، یہ کلام نے کہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کلام سب سے پہلے ہمیں کچھ بنانے پر فوکس کرتا ہے کرنے سے پہلے، کیونکہ دو چیزیں ہم کو زندگی میں ملتی ہیں، دنیاوی زندگی ہماری روحانی زندگی کی ایک تصویر ہے۔ ہم ساری زندگی کچھ بنتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں، لیکن کچھ بھی بننے سے پہلے ایک چیز اور ہوتی ہے، وہ ہماری صحت ہے۔ ہر ایک شخص چاہے وہ کچھ بھی بن جائے، وہ شخص کی ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مثلاً اگر آپ کوئی بڑا شخص ہو، اس نے کوئی ملک بنا دیا ہو محنت سے، لیکن اس نے اپنی صحت کو فوکس نہ کیا ہو اور وہ کام جو اس کے ذمے ہے وہ ادھورا چھوڑ کر چلا جائے، تو ممکن ہے آنے والی نسلیں اس کو بھگتیں گی۔ تو جو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے یہ بڑا ضروری ہے، تاکہ آپ کچھ بنیں۔ جب کچھ بنیں تو تاکہ کچھ کریں، تاکہ وہ لانگ لاسٹنگ ہو۔ تو خدا کا کلام اسپرچولی طور پر بھی ہم کو اسی بات پہ فوکس کرتا ہے کہ جو ڈیلی ہماری فکر ہے وہ ہے کہ کیا میں اسپرچولی طور پر ٹھیک ہوں، روحانی طور پر میں ٹھیک ہوں۔ اس کے انڈیکیٹرز ہیں کہ کیا جو چیزیں میری زندگی میں چل رہی ہیں وہ مجھے روحانی طور پر قائم رکھیں گی تاکہ میں کچھ کر سکوں۔ اور اگر میں کچھ جانتا ہوں، کچھ علم ہے، لیکن میری ہیلتھ کام نہیں کر رہی، تو خدا کو بھی ہماری روحانی صحت کی سب سے پہلے فکر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صحت مند تو نہ ہو روحانی طور پر، لیکن آپ خدا کا کام کر رہے ہیں۔ کچھ وقت تک آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ پورا کام گر جائے گا۔ اسی لیے گمیلیل نے اعمال کی کتاب میں کہا کہ دیکھو ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھو، ان کے ساتھ جو کچھ کرتے ہو ہوشیاری سے کرو، کیونکہ دیکھو اگر یہ چیز خدا کی طرف سے ہے تو تم ان کو روک ہی نہیں پاؤ گے، اور اگر یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو خود ہی یہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے تمہیں اتنی فکر کرنے کی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو یسوع مسیح کے شاگرد تم نے پکڑے ہوئے نا، ان کو جو تم آئے دن جیلوں میں لے کے یا ان کو جوتے مار رہے ہو، ان کو کوڑے مار رہے ہو، ان کو بے عزت کر رہے ہو، ہوشیاری سے کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ لوگ خدا کی طرف سے ہیں تو تم انہیں ختم نہیں کر سکو گے، لیکن اگر یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، کتنا ضروری ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ خدا کے روح کی ہدایت سے کر رہے ہوں۔ گمیلیل کا جو رول ہے اس وقت کے فریسیوں کو اپنے ساتھیوں کو مشورہ دینا، وہ ان کا ساتھی تھا جو رسولوں کو پکڑ رہے تھے اعمال کی کتاب کے 5ویں باب کے اندر، وہ ان کا ساتھی تھا، لیکن اس نے ایک اچھا مشورہ دیا کہ بھائی اگر یہ خدا کی طرف سے ہیں تو یہ نہیں مٹیں گے، اور اگر یہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، میں اور آپ سب یہ جو میٹنگ ہے، یہ جو عبادت ہے، اس کا فوکس جو ہے وہ کچھ بننے پر ہے۔ میری خدمت کے اندر کچھ بننے پر ہے، کچھ سیکھنے پر ہے، تاکہ آپ کچھ کر سکیں، اور اگر جب آپ کچھ کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا۔ تو اگر آپ اجر کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو پھر سب سے امپورٹنٹ آپ خود ہیں۔ خداوند اپنا کوئی کام بھی اپنے بیٹے بیٹیوں کے علاوہ نہیں لیتا۔ یہ نجات کا کام، آسمان کی بادشاہی، یہ خاندان کا بزنس ہے، یہ خاندانی کام ہے، اور آسمان کی بادشاہی وراثت ہے۔ وراثت بچوں کو ملتی ہے، اور اگر کوئی شخص کہے کہ میں خداوند کے خاندان میں تو نہیں شامل ہونا چاہتا، میں خداوند کے گھرانے میں تو نہیں جانا چاہتا، مگر میں اس کا کام کرنا چاہتا ہوں، تو یہ ورک نہیں کرے گا۔ تو جو ابلیس کام کرتا ہے وہ ہماری فنکشنالٹی پہ نہیں کام کرے گا، وہ ہمارے اجر پہ نہیں کام کرے گا۔ وہ کبھی نہیں کہے گا کہ آپ یہ گیت نہ گایا کرو، آسمانہ تے جانا تے دکھ دنیا اٹھائے گی۔ وہ کبھی آپ سے یہ گیت نہیں چھینے گا، وہ کبھی آپ سے یہ نہیں چھینے گا کہ خداوند آنے والا ہے، ریپچر ہونے والا ہے، پتہ نہیں کبھی بھی کسی لمحے خداوند آ جائے۔ آپ یہ باتیں کبھی بھی نہیں روکیں گے۔ ابلیس کہاں کام کرے گا؟ آپ کے ریلیشن پر خدا کے ساتھ،
آپ کی ہیلتھ پر خدا کے ساتھ، کہ کیا آپ روحانی صحت میں ٹھیک ہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ خواب کتنے بھی بڑے ہوں، جب بندہ ہی مر جائے گا تو خواب خود ہی مر جائیں گے۔ تو ابلیس بندے کو مارتا ہے تاکہ اس کے خواب مر جائیں، اس کی رویا مر جائے۔ آپ کیا جانتے ہیں، جب سمسون جو تھا وہ ان کے ہتھے فلسطینیوں کے چڑھ گیا، تو کیا ایک بندے کا جانا اس کی ساری رویا کو نہیں لے کے ساتھ چلا گیا؟ تو میرے عزیزو، جب بھی روحانی ہیلتھ ٹھیک ہوتی ہے، یوسف کو خدا نے کیا رول بتایا تھا کہ تو نے ٹھیک رہنا ہے، کام خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، خود ہی اگلا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ یوسف کو موقع ملا جیل سے پہلے جب وہ ایک گھر میں روٹی کھا رہا تھا، ایک غلام تھا اور ایک امیر زادی اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اور لکھا ہے دیر سے اس کے ساتھ اس طرح اس کو تنگ کر رہی تھی، لیکن ایک دن موقع پا کر اس نے اس سے بدی کرنے کا کہا، لیکن یوسف نے کچھ بننے کو ترجیح دی کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا میرے ساتھ ہے، میں خدا کو نہیں کھو سکتا۔ اس کی جو اسپرچول ہیلتھ تھی، اس نے اس کو فائدہ پہنچایا کہ اس نے ایک شخص کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تو بحال ہوگا، اور ایک دن آیا جب اس کو یاد آیا کہ ایک بندہ جیل میں پڑا ہوا ہے، بادشاہ وہ تیرے خواب کو بتا دے گا کہ یہ کیا چکر ہے۔ تو وہ یوسف کو لائے، شاید 5 سال یا 7 سال کا وہ ذکر ہے پیدائش کی کتاب میں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو اس نے بالیاں دیکھیں، پھر گائیاں دیکھیں، تو یوسف نے اس کو وہ خواب بتایا۔ لیکن یہ کب ہوا؟ جب یوسف اپنی اسپرچول ہیلتھ پر فوکس کیے ہوئے تھا جیل میں۔ اس کو یہ فکر نہیں تھی کہ باقی چیزیں کیا ہوں گی، اس کو یہ پتا تھا۔ اور اگر آپ پیدائش کی کتاب پڑھیں تو یوسف کی کہانی پڑھیں آخری ابواب میں جا کر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کئی بار لکھا ہے اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا، خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ یہ اسپرچول ہیلتھ ہے کہ آج کے دن آپ کا خدا کہاں ہے، میرا خدا آج میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے، کیا میں اپنے ساتھ خداوند کو فیل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ دیٹ از مائی فرسٹ پریورٹی۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنی روحانی ہیلتھ کو خود مینٹین کرنا ہے۔ آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہیں، کسی بھی ایڈوانس ترین ملک میں ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ہیلتھ کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ آپ کا ملک کتنا ویلفیئر کر رہا ہے، آپ کو میڈیسن دے رہا ہے، ڈاکٹرز فری ہیں، سب کچھ ہیں۔ اینڈ آف دا ڈے جب آپ بڑے ہوتے ہیں، ماں کی گود سے نکلتے ہیں، تو آپ کو خود اپنے سائن سمٹمز چیک کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کی اسپرچول ہیلتھ ٹھیک، آپ کی صحت ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ایگزیکٹلی ہماری روحانی حالت بھی ایسی ہے کہ جب آپ کو خود پتہ چلے تو یہ بیسٹ ہے کہ آپ ٹھیک جگہ پر نہیں ہیں۔ اور ہم کبھی بھی ٹھیک جگہ پر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا باپ قدرت کا مالک ہے، قدرت کا مالک ہے، اور وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ صرف آپ کو اسے موقع دینا ہے، صرف اسے آپ کو موقع دینا ہے۔ خداوند مجھے تیری مدد چاہیے، خداوند تو مجھے اپنے لائق بنا، خداوند تیرا جلال میرے بدن سے ظاہر ہو، میں تیرا مقدس ہوں، تو میرے اندر آ کے رہ۔ تو جو ہماری اسپرچول ہیلتھ ہے وہ خدا کی پریزنس کے ساتھ الائن ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ہم خداوند کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو جب خداوند ہمارے اندر رہ رہا ہے، جب خداوند ہمارے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم روحانی طور پر الائن ہے خدا کے ساتھ، اور ہم بھیجے ہوئے ہیں، اور وہ ہر روز آپ کو بھیجے گا، ہر روز آپ کو بھیجے گا۔ ایک تو وہ بھیجا جس دن آپ نے روح القدس پایا، اور ایک وہ بھیجے گا جب آپ کو وہ روز بھیجے گا۔ روز بھیجا ہونا بڑا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ روز بھیجے ہوئے نہیں ہیں تو آپ خطرناک غلطیاں کر سکتے ہیں، غلط ٹائم پہ غلط، جیسے وائز کہتا ہے بولنے کا ایک وقت ہے، چپ رہنے کا ایک وقت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں پرسنل دیکھا، آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر خدا کا روح آپ کو کسی سے بات کرنے کو کلام کی کہہ رہا ہے، دیٹ از دا پرفیکٹ ٹائم اینڈ پلیس۔ اور جہاں خدا کا روح آپ کو منع کرے گا، آپ نے نہیں کرنی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ لکھا ہے سب قوموں کو شاگرد بناؤ یا ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو،
اور یہ فیصلہ آپ کریں گے کہ آپ نے ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرنی ہے؟ نو، کوئی پتہ نہیں ہے جس بازار میں سے آپ گزر رہے ہیں، آپ کو خاموشی سے وہاں گزر جانا ہے، وہاں کوئی بھی نہیں جس کے ساتھ آپ کلام کی بات کریں۔ اور اگر آپ خود فیصلہ کریں گے کہ میں ہر بندے کا کندھا پکڑ کے میں نے انجیل سنانی ہے، آپ ڈیمیج کر سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خطرناک کھیل کے اندر ہیں، آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں۔ خدا کا روح نہیں آپ کو کسی سے بات کرنے کے لیے مجبور کر رہا، خدا کا روح آپ سے کہے گا اس سے بات کر، اور وہ بات فروٹفل ہوگی، چاہے وہ شخص توبہ کرے یا نہ کرے۔ فروٹفل کا یہ نہیں مطلب کہ وہ آدمی ٹاٹ اوڑ کے توبہ کرے گا، نو، ہو سکتا ہے آپ کو دھکے مار کے کہہ دے اور چپ کرو۔ اس کا یہ نہیں مطلب آپ کو خدا نے نہیں بھیجا، اس کا مطلب ہے خدا نے اس شخص کو ایک چانس دیا ہے، اور وہ کلام ایک دن اس کے لیے ججمنٹ کے لیے کھڑا ہو جائے گا کہ فلاں وقت تجھے پاسٹر عمران نے بتایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح تیرا بھلا کرنا چاہتا ہے، روحانی طور پر پہلے، جسمانی طور پر بعد میں، لیکن تو نے کان نہیں دھرا تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں خدا کے ساتھ الائن ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس وقت میں جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایک خطرناک وقت ہے، لیکن جس دور کی ہم کلیسیاں ہیں، مکاشفہ 3 باب، وہ لودیکیا کی کلیسیا ہے جس نے سب سے زیادہ کم اپنی اسپرچول ہیلتھ پر فوکس کیا ہے۔ جن چرچز نے 7 کلیسیوں میں سب سے کم اپنی اسپرچول ہیلتھ پر فوکس کیا، وہ لودیکیا کی کلیسیا ہے۔ اور اگر ہم ڈیٹ وائز کرونولوجیکل آرڈر میں دیکھیں تو ہم جو ہیں 7ویں کلیسیا ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم 6 نہیں ہیں، 6 کلیسیاؤں کے اندر بھی ہماری کہانی ہے، لیکن ہم 7ویں کلیسیا ہیں۔ اور آج اگر میں کلیسیا سے بات کر رہا ہوں، اور آپ سب موسٹلی آپ میں سے ایماندار ہیں جنہوں نے پاک روح پایا ہوا ہے، یسوع نام میں گناہوں کی معافی کا بپتسمہ لیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم بلائے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن جو ٹریجڈی ہے اس دور کی، وہ بڑی نرالی ہے کہ کیا کوئی شخص اپنے بارے میں اتنا ان اویئر ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی اپنی حالت کیا ہے اور وہ بتا کیا رہا ہے؟ یعنی کیا اتنا کوئی فیک ہو سکتا ہے؟ یعنی اتنا کوئی غلطی پہ جا سکتا ہے؟ اور یہ کہانی میری ہے کہ اس کو پڑھتے ہیں میرے ساتھ، مکاشفہ 3 باب میں آئیے، ساری باتیں زبانی ٹھیک نہیں ہے، 3 باب میں چلتے ہیں مکاشفہ کی کتاب کے۔ تو 14ویں آیت میں لکھا ہے، میں یہ پورا پڑھنا چاہوں گا، جو آیتیں ہیں لودیکیا کی کلیسیا کی۔ اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے، یسوع مسیح کے بارے میں ایک اسپیکٹ دیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو خداوند ہے وہ کون ہے؟ وہ آمین سے شروع ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہو، اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے کہ جو اگر ہم اس کے ساتھ الائن ہو کے اس سے بات کریں گے تو وہ کہے گا آمین، ایسا ہی ہو، اور جیسے ہی کہے گا ایسا ہو، وہ ہوگا۔ وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، پس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور چونکہ تو کہتا ہے ڈاکٹر کو کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، پس چونکہ تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں۔ یہ فزیکل کنڈیشن ہے کلیسیا کی، یہ وہ برکتیں ہیں جو جھوٹی نہیں ہیں، یہ ٹھیک بتایا جا رہا ہے۔ کیا کیا بتایا جا رہا ہے؟ میں دولت مند ہوں، مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں۔ آج آپ کو بلک میں لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں خدا کا دیا بہت ہے، خدا کا دیا بہت ہے، کوئی نہیں بھی بولتے لیکن مطلب یہی ہے کہ خدا کا دیا بہت ہے۔ اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، خدا کی نعمتیں خدا دیتا ہے۔ لیکن ٹریجڈی کسی ایماندار کی اگر یہ ہو کہ میرے کچن میں سب کچھ ہے، میرے فریج میں سب کچھ ہے، میری
میری کلازٹ میں سب کچھ ہے، میرے بیڈ روم میں سب کچھ ہے، میرے لیونگ روم میں سب کچھ ہے، میرے ڈرائنگ روم میں سب کچھ ہے، میرے پورچ میں سب کچھ ہے، میرے گراج میں سب کچھ ہے، میرے بیک یارڈ میں سب کچھ ہے، میرے فرنٹ یارڈ میں سب کچھ ہے، میرے بینک میں سب کچھ ہے۔ ٹریجڈی ہے یہ کہ اگر کوئی شخص جو کچھ وہ ہاتھوں سے کرے پھر اس کو فوکس کرے اور وہ خدا کو بتائے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں۔ یس، آپ رائٹ ہیں، لیکن پردے کے پیچھے خداوند خود لے کر گیا اور وہ بتانے لگا۔ 17ویں آیت کی اگلا حصہ، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ جو شخص اتنا جانتا ہے وہ اگلا حصہ کیوں نہیں جانتا؟ اس کو کیوں نہیں پتا کہ خداوند کو اس کو بتانا پڑ رہا ہے؟ تو میرے عزیزو، یہ کب ہوا؟ جب فوکس تبدیل ہوا، جب آنکھیں تبدیل ہوئیں۔ آپ کو دنیا میں کتنے لوگ ملیں گے محنتی، وہ کہتے ہیں ہم سوتے نہیں ہیں، ہمارے پاس کھانے کا ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس شوگر لیول چیک کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس اپنی ہیلتھ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر اپنی ہیلتھ کے لیے ٹائم نہیں ہے تو آپ ٹریجڈی کے اندر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے سارے گولز کو کلیپس کر لیں گے، سب کچھ، پورا سسٹم کلیپس کر جائے گا جس دن آپ نہیں رہیں گے۔ تو میرے عزیزو، ہاں، یہ لودیکیا کی کلیسیا ہے، لیکن آج جب میں آپ سے خدا کے پیار کی بات کر رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں پاسٹر ایرک اپنی بات کر رہا ہے، کیونکہ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ میں اس کلام کا جو بھی مجھے نہیں پتا میں نے کیا سنانا تھا، خدا کا روح میرے دل میں یہ باتیں ڈال رہا ہے، مجھے صرف انیشیلی طور پر ہی پتا تھا، اور تو وہ ایک الگ کہانی، اس کو چھوڑتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، میرے بیٹے بیٹیوں، بہت سے آپ سے میرے لیے میرے بچوں کی طرح ہیں، تو میں آپ کو جس بات پر آج آپ کا دھیان رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے روزانہ آپ کی اسپرچول الائنمنٹ خداوند کے ساتھ۔ آپ کی روحانی زندگی نوٹ کر لیں، 1 دن کی ہے۔ آپ کی اسپرچول ہیلتھ 1 دن کی ہے۔ آپ اگر روزانہ آپ کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے، آپ انتہائی ڈینجر میں ہیں۔ جوانی میں، دنیا میں آپ زندگی کے کافی سال ڈاکٹر کے بغیر گزارتے ہیں، چیک اپ کے بغیر گزارتے ہیں، میں نے بھی گزارے ہیں۔ اٹس اوکے، اچھی بات تو نہیں ہے، مگر اٹس اوکے، چلتا ہے۔ مگر آپ اگر روحانی طور پر ببلیکل آرڈر میں نہیں آئیں گے، روزانہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو اسپرچولی الائن نہیں کریں گے، تو ہمارا بدن اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہ ہماری روح کو دبا سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یہ کمپٹیشن میں ہے۔ آپ کہیں گے خدا کا روح، تو خدا کا روح ہے، لیکن آپ کے اندر کتنا ہے؟ آپ کتنے اسپرچولی اسٹرانگ ہیں؟ اگر آپ کے اندر خدا کا روح ہے، آپ نے اس روح کو کتنی جگہ دی ہے؟ کیونکہ روح تو پانی ہے، تو پانی تو برتن میں بھرا جاتا ہے، تو اگر آپ کے پاس آپ نے وہ زندگی کا پانی ایک کپ میں بھرا ہوا ہے، یعنی کہ ہفتے میں 1-2 دفعہ 2-4 غیر زبانیں بولتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک چھوٹے کپ میں ڈیکوریشن پیس کی طرح پانی بھر کے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، صرف بتانے کے لیے کہ ہمارے گھر بھی زندگی کا پانی ویسے ہے، لیکن ہم پیتے نہیں، اتنا زیادہ نہیں کہ پی لیں، وہ جو ہمیں خوش کرے، بس وہ ایسے ڈیکوریشن کے لیے رکھا ہوا گلاس میں کہ آتے جاتے کو بتا سکیں۔ میں کسی کی انسلٹ کے لیے باتیں نہیں کر رہا، میں آپ کو ہیلپ کر رہا ہوں کہ روح القدس زندگی کا چشمہ ہے جو ہمارے اندر سے ندیاں بن کر باہر بہتا ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ دعا کے اندر 2-3 منٹ کی غیر زبان بولتے ہیں یا 1 منٹ کی غیر زبان بولتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں ابلیس کے کہنے پہ کہ میرے پاس پاک روح ہے۔ نو، اٹس ناٹ۔ وہ ایک سائن ہے خدا کے پیار کا جو موجود ہے، لیکن ہمیں روح سے بھر کر روح کی ہدایت سے چلنا ہے تاکہ ہم خدا کا کام کریں۔ کوئکلی آخری آیتیں پڑھ کے پھر میں اس میٹنگ کو اینڈ کروں گا۔ میرے ساتھ کھولیے 2 تیموتھیوس اس کا 2 باب، 2 تیموتھیوس کا خط اس کا 2 باب۔ اس کی پہلی آیت میں چند آیتیں پڑھوں گا، بہت ساری آیتیں نہیں پڑھ پائیں گے، پورا چیپٹر نہیں پڑھ پائیں گے،
لیکن اس سے ہماری مدد ہو جائے گی، میرا ایمان ہے. لیکن اگر کچھ ڈفرینٹ ڈائریکشن ہوئی تو میں I'll work on that. دوسرا تموتھیوس دوسرا باب 2 ٹیموتھی چیپٹر 2 verse 1 میں لکھا ہے، بس اے میرے فرزند، اے میرے بیٹے، تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن. پالوس تموتھیوس اپنے روحانی فرزند کو کہہ رہے ہیں تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن. تو تیرے مضبوط بننے کا سورس خدا کا فضل ہونا چاہیے، کہ خدا کا فضل تجھے مضبوط بنا رہا ہے. تو مضبوط بننے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب آپ مضبوط بنتے ہیں تو آپ کسی شخص کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ بہت فٹ ہے، مضبوط ہے. تو کیا جب ہم روحانی بنتے ہیں، ہم توبہ کر کے بپتسمہ لیتے ہیں، تو ہم کسی کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم مضبوط بن، یا کوئی روحانی طور پہ مضبوط ہو جائے؟ کیا ہم کسی کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ مضبوط بھی بنیں؟ پالوس تو دے رہا ہے مشورہ، لیکن ہم تو کسی کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ میٹنگ پہ آ جائیں، آپ چرچ پہ آ جائیں، آپ زوم پہ آ جائیں. وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ لوگ روحانی طور پہ مضبوط بنیں. آپ کو مضبوط بننے کے لیے سرٹن ڈسپلن لینے پڑیں گے، اور آگے یہی لکھا ہے، تیسری آیت میں لکھا ہے، مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا. تو آپ بغیر سیکھے دکھ تو نہیں اٹھا سکتے. اگر آپ نے سیکھا نہیں، آپ کیسے دکھ اٹھائیں گے؟ آپ بغیر سیکھے خوشی منا سکتے ہیں، مگر آپ بغیر سیکھے دکھ نہیں اٹھا سکتے. یہ ڈیفیکلٹ ہے. لکھا ہے کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا، تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے. اب یہ اسپرچل ہیلتھ ہے. ایک سپاہی بن گیا ہے، ہاں جی میں بھرتی ہو گیا ہوں، یسوع میرا سپہ سالار ہے اور میں سپاہی ہوں. لیکن پھر کنڈیشن کیا ہے؟ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کریں. یہ پابندی ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ دنیا کے معاملوں میں اپنے آپ کو نہیں الجھانا، نہیں پھنسانا. کتنی دفعہ آپ کو دنیا کے معاملے زندگی میں ملیں گے جن کے بغیر آپ جی سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں یسوع مسیح کا جواب کتنا اسٹریٹ فارورڈ ہے. ایک بھائی آیا، کہتا میرے بھائی کو کہ میری جائیداد کا حصہ مجھے دے. یسوع مسیح کا پہلا جواب پتہ کیا ہے؟ کس نے مجھے مقرر کیا ہے تمہارا منصف کہ میں زمین بانٹوں؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کو زمین بانٹنی نہیں آتی تھی. خداوندوں کے خدا کو زمین کے 2 ٹکڑے کرنے نہیں آتے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح جو کہہ رہے تھے واقعی وہ نہیں. لیکن بتانے کا کیا مطلب ہے؟ میں کس کام کے لیے آیا ہوں؟ میرا کام مجھے بتاؤ وہ کیا ہے. اور آگے یسوع مسیح نے اس کو کام بتایا کہ تیرے پاس اگر تیرا بھائی زمین دے بھی دے گا نا تو مال کی کثرت موقوف نہیں. اور یسوع مسیح نے آگے اس کو اچھی خاصی ٹیچنگ دی کہ ایک بندے کے پاس بہت کچھ تھا مگر جان نہیں رہی، جان چلی گئی. تو میرے عزیزو، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں الجھا سکتے. میرا سمپل رول کیا ہے؟ آپ مجھ سے کوئی بھی بات کریں، ہاں جی ٹھیک ہے، آپ کے کیا مسئلے ہیں؟ ہاں جی یہ مسئلے ہیں. اچھا آپ کا خدا کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ یہ نہیں میں ان کو پوچھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے ذہن میں میرے چل رہی ہے کہانی کہ خدا کے ساتھ ان کا رشتہ کیا ہے. نجات انہوں نے پائی ہے، آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں، خدا ان کی ہیلپ کرے گا. لیکن یہ کون لوگ ہیں جو نجات تو نہیں پانا چاہتے، جن کو زندگی میں ہمیشہ کی زندگی تو نہیں چاہیے مگر دنیا کے مسئلوں کا حل ان کو چاہیے، اور وہ بھی روحانی لوگوں سے. ان کو مدد تو چاہیے مگر روحانی لوگوں سے. ہاں سرٹن رشتے ہیں جن میں ایسا کرنا پڑ رہا ہے اور کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر میں یا آپ سوچیں کہ ہم ہر معاملے کو آپ لوگوں کے ڈیل کریں گے نجات کے بغیر، ان کی سوچے بغیر کہ وہ ہمیشہ کی زندگی میں نہیں جانا چاہتے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اپنی روحانیت بھی کھو بیٹھیں گے. کیونکہ یہ بائبل کا اصول ہے، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. آپ کلام کو چیلنج ہی نہیں کر سکتے، نہ میں کر سکتا ہوں. لیکن یہ اسپرچل ہیلتھ ہے ایک سپاہی کی کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا. اس سے بھی بڑھ کر آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی. سب سے بڑا ڈینجر کسی شخص کو اس کی خواہشیں ہیں کہ آپ اپنی خواہشوں کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں. جو چیز آپ جس کی خواہش کر رہے ہیں، کیا وہ آپ کی ضرورت ہے یا وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے؟
کیونکہ ہماری خواہشوں کی لسٹ اگر 1000 ہے تو اس میں ضرورت 5 ہے. میں رفلی کہہ رہا ہوں کہ ہماری باڈی جن چیزوں کو ڈیزائر کر رہی ہے وہ نیڈ نہیں ہے. لیکن تنگی اس وقت ہوتی ہے جب کسی کی خواہش اس کی ضرورت بن جائے. ضرورت کو خواہش بننا چاہیے کہ آپ کی جو ضرورت ہے وہی آپ کی خواہش ہے. آپ کے گھر میں آٹا نہیں، وہ ضرورت ہے، اور آپ کی خواہش ہے کہ کہیں سے آٹا مل جائے. لیکن اگر آپ کی خواہش ہو کہ میرا 3 منزلہ گھر ہونا چاہیے، کم از کم میرے بٹائی آباد میں، کم از کم میرے کیلیفورنیا میں 5 اپنے گھر ہونے چاہیے، بری بات نہیں ہے، 10 گھر بھی بری بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ ڈیزائر آپ کی ضرورت بن جائے اور آپ کہیں پاسٹر ایرک تسی اج کل زوم تے ہی نہیں آندے، نہ کلام کتے سناندے ہو، نہ تسی کتے نظر آندے ہو. او یار اصل چ گل ہے جو یہ میں گڈی چینج کرنا چاہ رہا ہوں تے گڈی جڑی چینج کرنی ہے وہ نویں گڈی بڑی مہنگی ہے تے میں 4 پیسے جوڑن لگ پیا. اب کیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے میں نے اپنی خواہش کو اپنی ضرورت بنا دیا ہے، اور اب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پوری لائف کو پلان کر رہا ہوں. کہ کیوں؟ حالانکہ وہ صرف خواہش تھی، وہ صرف خواہش ہے. اور جب آپ ایک خواہش کو پورا کریں گے اگلی خواہش کی لسٹ تیار ہے، اس سے اگلی خواہش تیار ہے، اس سے. اسی لیے پالوس کا کہتا ہے میں نے سب حالتوں میں راضی رہنا سیکھا ہے، تب میں خدا کے ساتھ چل رہا ہوں. میں بھوکا ہوں، میں راضی ہوں. میں نے روٹی کھا لی ہے، میں راضی ہوں. مجھے اگلی سیٹ پہ بٹھا دیا ہے، میں راضی ہوں. میں پچھلی سیٹ پہ مجھے بٹھا دیا ہے، میں راضی ہوں. میں نے بڑھنا بھی سیکھا ہے، میں نے گھٹنا بھی سیکھا ہے، مگر میں نے سب حالتوں میں راضی رہنا، مطمئن رہنا سیکھا ہے. مطمئن، میں مطمئن ہوں. آج شام کو روٹی نہیں پکی کوئی بات نہیں ہے، میں مطمئن ہوں. ایک دن نہ کھانے سے آدمی کوئی نہیں مرتا. یہ عیساؤ کا خیال تھا کہ میں بھوک سے مر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا اس کو کہاں سے یہ فلسفہ سمجھ آیا کہ اگر مجھے میرے یعقوب نے دال نہ دی تو میں مر جاؤں گا. یہ اس کا خیال ہے. کئی دن بھی روٹی نہ کھائیں آدمی مر نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے. سب سے پہلی ضرورت ہوا ہے، دوسری ضرورت پانی، اور روٹی کی ضرورت تیسرے نمبر پر ہے جا کے. لیکن اکثر ابلیس ہمیں کہتا ہے روٹی تیری نمبر 1 پہ ہے، اس لیے سب کچھ روٹی کے لیے کرنا. دیٹس اٹ. لیکن میرے عزیزو، میں آپ کا باپ ہوں یا بھائی ہوں یا بزرگ ہوں، جو بھی آپ مجھے سمجھتے ہیں اپنے لیے، میں یہاں پر آپ کو کلام کے اندر سے بتا رہا ہوں. ہر ایک ایماندار بیٹے اور بیٹی کو بس ایک لک ہر روز اپنے اوپر ڈالیں کہ آپ ایمان میں کہاں ہیں، آپ خدا میں کہاں ہیں، پرستش میں کہاں ہیں، دعا میں کہاں ہیں، خدا کے کلام میں کہاں ہیں. کیا آپ نے کھانا کھایا ہے آج جسمانی طور پر؟ مجھے بھوک نہیں لگتی. آپ بیمار ہیں. آپ کبھی ڈاکٹر کو جا کے بتائیں میرا بلڈ پریشر نارمل ہے، میری شوگر لیول ٹھیک ہے، ہارٹ بیٹ ٹھیک ہے، میں فنکشن کر رہا ہوں، سب ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھوک نہیں لگتی، میں روٹی نہیں کھاتا، مجھے بھوک لگتی ہی نہیں. انڈیکیشن ہے بیمار ہونے کے. اگر آپ کا دعا کرنے کو دل نہیں کرتا، آپ کا بائبل مقدس پڑھنے کو دل نہیں کرتا، آپ کا پرستش کرنے کو دل نہیں کرتا، انڈیکیشن ہے سکنس کے. یہ خدا نے ہمارے اندر رکھے ہیں. اس کو مسئلوں کے ساتھ نہ الجھائیں کہ آپ کی ڈیوٹی بڑی لمبی ہے، آپ کام بہت زیادہ کرتے ہیں، آپ کے پاس ذمہ داریاں بہت ہیں. نو ڈیئر، انڈیکیشن ہے سکنس کے. اور جب آپ روحانی طور پر روٹی نہ کھانے کے عادی ہو جائیں گے، آپ جسم میں جیتے رہیں گے، آپ کو کبھی بھی دعا کرنے کو دل نہیں کرے گا، آپ کا کبھی بھی اتوار کو چرچ جانے کو دل نہیں کرے گا. دا مومنٹ آپ کا دل انڈیکیٹ کرے کہ اس کی کیا ضرورت ہے. لیکن جو روحانی طور پر جب آپ الائن ہوں گے تو آپ ہنگری ہوں گے. اسی لیے یسوع مسیح نے کہا مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں. بھوکے کو ہر کڑوی چیز میٹھی لگتی ہے، لیکن اسودہ جان کو شہد کے چھتے سے بھی نفرت ہے. کتنے لوگ ہیں جو اسودہ ہو کر کلام سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کدوں ہے میٹنگ مکنی، جو پتہ نہیں. اٹ از ٹرو، یہ آپ غلط نہیں کہہ رہے، آپ سچ کہہ رہے ہیں. لیکن ایک بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ او خدا من تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، کچھ بہتری ہوئی ہے، اس سے میں توبہ کر سکوں گا، اب میں یہ کروں گا. تو وہ ایک نیچرل ہے، آپ اس کو بنا نہیں سکتے، آپ فیک نہیں کر سکتے کہ آپ کا کلام سننے کو نہیں دل کرا پھر بھی آپ کہیں گے بڑا مزہ آ رہا ہے. نو اٹ از ناٹ، نہیں آ رہا مزہ. یہ باتیں کو کرنے والی کو، سننے والی باتیں کو، اچھی ترقی کی باتیں کرو. لیکن جب ہمارے اندر بھوک اور پیاس ہوتی ہے،
پھر سوکھے ٹکڑے بھی بڑے کام آتے ہیں کئی دفعہ. لیکن میرے عزیزو، راست باز کی بھوک پیاس، اور آج اسی کے ساتھ میں اینڈ کرنے لگا ہوں کہ خداوند ہمارے اندر راست بازی کی بھوک اور پیاس رکھے کہ ہم خداوند کو ڈھونڈیں. داؤد کہتے ہیں جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے. کب؟ جب اس کو پیاس لگی ہوتی ہے، یا جب اس کے پیچھے دشمن لگا ہوتا ہے، وہ پانی کے نالوں کو ترستی ہے. اسی طرح میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے. اسی طرح جیسے کوئی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جا رہا ہو، خدا میری ضرورت ہے. خدا میرا ڈیکوریشن پیس نہیں ہے، میری انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. خداوند میری ضرورت ہے. خداوند میری ضرورت ہے، میری پرسنل ضرورت ہے، میرے دل کی، میرے بدن کی، میری ہیلتھ کی ضرورت ہے. آئیے دعا کریں خداوند کے حضور میں اور کہیں خداوند تو میری ضرورت ہے. اور جب خداوند آپ کی ضرورت بنے گا، پھر جو کچھ وہ کہے گا آپ کر لیں گے. پھر جو کچھ وہ کہے گا آپ کریں گے. پھر کوئی مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ جس کی آپ کو ضرورت ہے آپ اس کی ڈیمانڈ بھی پوری کر لیں گے. لیکن اگر خداوند کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کی ڈیمانڈ بڑی مہنگی لگتی